So now we have Mr. Asher Nazir with us, who will share his devotion about Mary with us and how he gives respect and reverence to her. So let's talk to him. So Mr. Asher, would you like to introduce yourself? Yes. My name is Asher Nazir and I am working as Executive Secretary with URI Pakistan. URI Pakistan is working with a different religion, as like Hindu, Muslim, Christians, Bhai. So all the Pakistan we are working with 45 organizations and which belong from different religions. So Father James Chanalopi is a regional coordinator of URI Pakistan. So here in Pakistan we are working for the promotion of peace and harmony. Thank you. So now would you like to share something about your devotion? آپ کس طرح سے میری کو یا ماں مریم کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں؟ مقدسہ ماں کے لیے جو ہماری عقیدت ہے، جو بھی کیتھولک، سب سے پہلے آپ اسے ماں کیوں کہتے ہیں؟ ہاں جی، جو بھی کیتھولک فیملی سے بلونگ کرتا ہے وہ جتنا فیتھ، جتنی عقیدت جیسس کرائسٹ کو دیتا ہے اتنی ہی وہ مدر میری کو دیتا ہے. اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کیتھولک میں شام کے وقت ہم لوگ روزری پڑھتے ہیں. روزری کو بہت اہمیت دیتے ہیں. روزری ہم کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. جیسے میرا گھر ہے تو میرے ایمان کی جو پختگی ہے اور جو عقیدت ہے مقدسہ ماں کے لیے، وہ اسی طریقے سے بڑھتی جاتی ہے کہ میرے گھر میں بھی روزری پڑھی جاتی ہے. میری ماں، میرے گھر کے افراد ڈیلی روزری جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے کیتھولک فیملی میں رہتے ہوئے میرا جو ایمان ہے اور جو میری عقیدت ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے مدر میری کے. تو آپ مدر میری کو مدر کیوں کہتے ہیں یا ماں کیوں کہتے ہیں؟ اس کا کیا وجہ ہے؟ ماں ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ ماں کی طرح جیسس کرائسٹ کی وہ ماں ہے، اور اس لیے ہماری بھی ہم اس کو اپنی ماں سمجھتے ہیں. تمام دنیا جو کیتھولک فیتھ سے بلونگ کرتے ہیں ان کا، میں سمجھتا ہوں، یہ میری اپنی پرسنل رائے بھی ہے کہ ان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ ماں کو نہیں مانتے. ایسے کچھ اور بھی چرچز ہیں جو کیتھولک سے بلونگ نہیں کرتے تو وہ مقدسہ ماں کو نہیں مانتے. وہ ان کا ایمان نہیں ہے مقدسہ ماں پہ. ہم مقدسہ ماں کے میلے رکھتے ہیں، جیسے مریم آباد کا اپنے میلہ وزٹ کریں گے. ایسے جو کیتھولک ڈائسس کے ہر پیرش میں ہی ستمبر اکتوبر میں میلے ہوتے ہیں. لیکن جو دوسرے چرچز ہیں وہ اس پہ ایمان نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، آپ کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ لیکن ہمارا ایمان ہے اور بڑا پختہ ایمان ہے. اچھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی میلے پہ جاتے ہیں؟ یس. میلے پہ یا زیارت پہ آپ ہر سال جاتے ہیں تقریباً؟ ہر سال تو نہیں، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال جاؤں. لیکن یہ ہے کہ پچھلے سال میں گیا تھا، اس سال بھی میری کوشش ہے کہ میں وہاں پر ضرور جاؤں. تو آپ کے ساتھ کبھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ معجزات ہوتے ہیں اور وہاں میریکلز بہت ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں جو ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں اور وہ شکر گزاری کرنے جاتے ہیں. تو کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا کچھ ہوا سنس آپ وہاں جاتے ہیں، کوئی معجزہ، کوئی، یا اگر آپ کو کبھی ماں مریم نظر آئی ہو یا کچھ اس طرح؟ یہ آپ کا بالکل آپ نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر بہت سارے لوگ بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں، اور صرف ایک شہر سے نہیں پورے پاکستان سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے دوسرے کنٹری سے بھی لوگ آتے ہیں، لیکن پورا پاکستان وہاں پہ جاتا ہے. اور وہاں پر واقعی بہت سارے لوگ جو دل میں جو رکھ کے چیز جاتے ہیں ان کے لیے ان کو وہ شفا ملتی ہے، وہ چیز وہ ضرور لے کے آتے ہیں. میرا اپنا ایمان ہے، اور میں نے پچھلے سال یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، یہ بالکل میرے ساتھ بھی ہوا ہے. زندگی میں کبھی میں نے سنا تھا ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ خود ایسا ہوا ہے. میں بھی ایمان رکھ کر وہاں پر میلے پہ گیا، اور میرے پاؤں میں رائٹ پاؤں جو میرا فٹ ہے اس کے زخم تھا ایک، اور وہ دن بدن بڑھتا تھا. تو یہ تھا کہ میں 2015 میں ستمبر کے میلے میں مریم آباد میں گیا، اور میں نے سوچا کہ میرا یہ جو پاؤں ہے جو بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ میڈیسن سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، تو میں نے ایمان رکھا کہ میں وہاں پہ جاؤں گا، اور میں اگر مجھے وہاں پہ مٹی بھی ملی تو میں اپنے پاؤں پہ وہ مٹی لگاؤں گا. ہو سکتا ہے اسی جگہ سے مجھے وہ شفا ملے. زیادہ مضبوط ایمان کیسے بنا کہ آپ کو وہاں پہ ملنی ہے شفا؟ بس میرے یہ دل میں اب جس ایج میں ہوں، میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن خدا کی طرف سے میرے ذہن میں وہ ایک پوائنٹ آیا کہ میرا یہ پاؤں نہیں ٹھیک ہو رہا تھا، کیوں نہ میں وہاں پہ میلے پہ جاؤں، میں جا کے وہاں پر جا کے دعا کروں.
تو شاید میرا یہ پاؤں ٹھیک ہو. تو واقعی میں وہاں پہ گیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ, میں تو خیر کوچ میں گیا, گاڑی پہ گیا, لیکن میں نے وہاں پہ دیکھا کہ لوگ سائیکلوں پہ آ رہے ہیں, لوگ پیدل چل چل کے آ رہے ہیں, اور اتنی گرمی میں بھوکے بیچاروں کے کسی کے پاؤں میں بغیر جوتوں کے لوگ جا رہے تھے. منتیں انہوں نے مانی ہوئی تھی, اتنی گرمی میں روڈس گرم تھے, اور لیکن وہ بغیر شوز کے وہاں پہ جا رہے تھے. تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا, میں نے کہا میں تو بہت ہی ٹریولنگ کر کے بڑی اچھی اور بڑی سیف ٹریولنگ کر کے, لیکن یہ لوگ جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے پیدل سائیکلوں پہ جا رہے ہیں. تو خدا ان کے لیے بھی خدا ضرور شفا کرے. اور میں وہاں پہ گیا, میں نے کہا پتہ نہیں مجھے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن میرا ایمان تھا کہ مجھے شفا ملے گی. اور میں وہاں پہ گیا تو میں نے کوشش کی کہ میں لائن میں جاؤں, اور میں مقدسہ ماں کا جہاں پر اسٹیچو ہے, جہاں پر پہاڑی ہے, میں اس کو جا کر وہاں پر کینڈل جلاؤں اور وہاں پہ ٹچ کر کے. لیکن جب میں نے لائن دیکھی تو وہ میرا خیال ہے ہزاروں کی لائن تھی, کہ بہت لمبی لائن تھی, اور وہ 3 4 لائنیں لگی ہوئی تھی. اور میں نے کہا یہاں پہ اگر میں لائن میں لگا تو یہ تو شام پڑ جائے گی, میرا نمبر پہ بھی نہیں آئے گا. لیکن خدا کی طرف سے پتہ نہیں کیسے مجھے موقع ملا کہ میں وہاں تک پہنچ گیا, لائن کے بغیر بھی خدا مجھے وہاں پہ لے گیا. اور میں وہاں پہ چلا گیا, میں نے جا کے وہاں پہ دعا کی, کینڈلس جلائی, اور مجھے فیل نہیں ہوا کہ میرے پاؤں میں زخم ہے. حالانکہ وہ زخم تھا, مجھے درد تھا, لیکن جب سے میں اس پروگرام میں شامل ہوا یا اس جگہ میں انٹر ہوا, اس جگہ سے لے کے میں واپس رات گھر بھی گیا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے پاؤں میں زخم ہے. جب میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرا پاؤں بالکل ٹھیک تھا. آپ نے کچھ ذکر کیا تھا کہ آپ ٹیوبل میں گئے تھے. بالکل بالکل, وہاں پہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو تھے پہاڑی کے بالکل بیک سائڈ پہ پانی کی بوتلیں, وہاں پہ لوگوں کے لیے انتظام تھا کہ جو پاک پانی یہاں سے لینا چاہے وہ لے سکتا ہے, یہ بابرکت پانی ہے, اور آپ اس پانی کو اپنے گھروں میں لے کے جا سکتے ہیں اور آپ شفاف ہو گے. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ جو بوتلیں بھر رہے تھے, بوتلوں میں بھر کے پانی تو وہ سیو کر رہے تھے, وہ جہاں سے آئے تھے وہاں پر انہوں نے لے کے جانا تھا. تو میں نے کہا یہ تو بوتلیں بھر ہیں, لیکن یہاں پر بھی بہت رش ہے, یہاں پر میرے پاس بوتل نہیں تھی, ایسا کوئی چیز نہیں تھی, کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر ایسا بھی ہے. تو میں نے تھوڑا سا سائڈ پہ دیکھا, وہاں پہ پارکنگ کے پاس ہی ایک ٹیوبل چل رہا تھا. تو میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا یہ تو ساری جگہ ہی بلیسڈ ہے, ماں کا یہاں پر ہر جگہ پر, یہ نہیں کہ اس باؤنڈری کے اندر ہی اختیار ہے, اس کا تو اس باؤنڈری کے باہر بھی تو اختیار ہے نا. تو یہ جتنے لوگ جہاں پر میں نے دیکھا لوگ لیٹے ہیں, کسی جگہ پر بیٹھا ہے شیلٹر بنا کے کسی جگہ پر, تو وہ سارا ہی ایریے لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے. میں نے کہا وہ جو ٹیوبل چل رہا ہے تو وہ بھی تو ماں کی اس جگہ پہ ہے. تو میں وہاں پہ گیا, میں جا کے وہاں پہ میرے کپڑے تھے, تو ایسے ہی میں نے وہاں پہ نا گرمی بہت تھی, تو میں نے کہا چلے یہاں پہ میں نہاتا ہوں. میں نے اس پانی سے میں نہایا, تو میں نے اپنا پاؤں نہیں چیک کیا کہ خراب ہے یا ٹھیک ہے, مجھے ذہن میں آیا ہی نہیں. لیکن جب میں نے اپنے گھر میں گیا دیکھا, تو صبح میں نے دیکھا تو میرے پاؤں میں ایسا تھا کہ جیسے زخم کا نام و نشان ہی نہیں. میرے پاؤں میں صرف وہ نشان تھا, جب آپ کا کوئی زخم ٹھیک ہو جاتا تو ایک نشان سا رہ جاتا ہے, تو ایسا تھا جیسے پتہ نہیں کب سے میرا پاؤں ٹھیک ہے, اور وہ صرف نشان جو تھا. تو آپ نے جب آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کی یہ اس طرح آپ کو شفا یا آپ کا ساتھ یہ ہوا ہے, آپ نے پھر سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ پھر میرے ذہن میں یہ, سب سے پہلے ہاں جی, میرے ذہن میں یہ آیا کہ خدا جو ہے وہ بائبل میں لکھا کہ اگر آپ کا ایمان زمین کے ذرے کے برابر آپ رکھتے ہو تو آپ ضرور شفا پاتے, کیونکہ ایمان کے وسیلے سے آپ شفا پاؤ گے. تو میں نے کہا کہ واقعی یہ میرا ایمان تھا کہ مجھے یہاں پہ شفا ملے گی, تو وہ مجھے یہاں پہ شفا ہوئی. جی, تو آپ اس کے بعد جب کو سب سے پہلے پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے, آپ کو ضرور یہ بھی ہوا ہوگا کہ میں مریم آباد گیا تھا تو مجھے وہاں سے یہ شفا ملی ہے, تو آپ نے پھر اپنے گھر والوں کو بتایا کہ آپ کے ساتھ یہ معجزہ ہوا, آپ نے شیئر کیا لوگوں کے ساتھ اپنی خوشی؟ بالکل, میں نے اپنے گھر میں بتایا, کیونکہ میرے گھر والوں کو پتا تھا کس کی پاؤں میں زخم ہے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو ان کی کیا ریاکشن تھا؟ ان کو پتا تھا ہی کہ ڈاکٹر کے پاس بھی یہ بار بار جا چکا ہے, لیکن اس کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوا. تو جب میں گھر سے گیا تھا تو میں بتا کے گیا تھا کہ میں اپنے دل میں یہ دعا لے کے جا رہا ہوں کہ میں اپنے پاؤں کو چاہ رہا ہوں کہ اس کو شفا ملے, اور یہ مجھے دوبارہ اس کی پریشانی نہ ملے. تو جب میں واپس آیا تو میں نے گھر والوں کو دکھایا کہ دیکھیں میں ایمان کے ساتھ گیا تھا, اور مقدسہ ماں نے میری وہ دعا قبول کی, اور میرے گھر والے بھی حیران تھے کہ واقعی جو ماں ہے وہ واقعی شفا دیتی ہے. پہلے تو میں سنتا تھا کہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور شفا پاتے ہیں, لیکن میں نے کہا یہ تو میرے ساتھ خود ہی تجربہ ہوا اور ماں نے مجھے شفا دی.
اور میں نے یقین کریں میں یہ آپ کو سچائی سے بات بتا رہا ہوں، میں نے تو نہ روزہ رکھا تھا، حالانکہ میں نے وہاں پر لوگوں کو دیکھا وہ روزے میں بھی تھے، میں نے لوگوں کو یہ بھی دیکھا کہ وہ بغیر شوز کے گرمی میں پیدل آ رہے تھے، میں نے لوگوں کو یہ بھی دیکھا کہ وہ سیکلوں میں پتہ نہیں کہاں سے چلا کے آ رہے تھے، وہ بہت زیادہ مشکل میں اپنے آپ کو وہ ڈال کے تو وہاں تک جا رہے تھے، لیکن میں ایسی کسی مشکل میں نہیں آپ کو یہ کس طرح شور ہے کہ یہ مریم آباد کی وجہ سے ہی ہے، نہ کہ جسٹ بیکاز سائنٹیفکلی یہ بس ہیل ہونا ہی تھا، اس کا ٹائم ہیل ہونے کا آ گیا تھا تو یہ ہو گیا؟